بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ کس طریقے کا ہے پاکستان کا نظام، اور لوگ کہتے ہیں اس نظام کے تحت شاید اگلی دہائیاں بھی گزر جائیں گی، لیکن میرا ماننا نہیں ہے۔ اس نظام کو تبدیل ہونا ہی ہونا ہے، اس نظام کے تحت سروائیول ہی نہیں ہے۔ اب وقتی تھوڑی تھوڑی خوشیاں ضرور ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ضرور ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے شاید لیے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے آرڈیننس لائے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے آرٹیکل لائے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے بیپرز کرائے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے پروگرامز کرائے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے اشتہار چھپوائے جا سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ ہر گزرتا دن ایک سے بڑھ کر ایک بڑا چھید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سسٹم پر اور ان کے کرتا دھرتاؤں پر۔ اب یہ دیکھیں نظام پاکستان کیسے چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں شہزاد ملک صاحب، ویسے تو سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے ان کا نام سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریکمینڈ کر دیا گیا، لیکن ابھی پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا نا، پارلیمانی کمیٹی کرتی ہے۔ تو جب تک وہ ہیں، ایک ایک دن حکومت کے اوپر بھاری ہے، یا ان کے لیے بھاری ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ساتھ 2 سرپرائز انہوں نے کل دیے تھے، اور ایک تو انہوں نے 8 جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں نا وہ بحال کر دیے، 8 کے 8، ٹھیک ہے جی، جو ٹریبیونل روک کر رکھے گئے ہوئے تھے۔ اب جب ان کو بحال کر دیا گیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز ہیں اب وہ تمام کے تمام، جو آپ کو اعتراض کچھ کم ہے پنجاب میں نے آپ کو شاید پچھلے بھی لوگ پہ بتایا تھا، نواز شریف صاحب کا حلقہ، ایک اعتراض پی ٹی آئی وہاں کہتی ہے فارم 45 پہ ہم جیتے ہوئے ہیں، اون چودھری کا حلقہ وہ وہاں پی ٹی آئی کہتی ہے ہم جیتے ہوئے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا حلقہ وہاں کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں۔ اس طرح بے بہا حلقے ایسے ہیں پنجاب میں، یہ تو میں آپ کو صرف لاہور کے بتا رہا تھا۔ تو اب وہ جتنے بھی لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبونلز ہیں وہ کر دیں گے 8 کے 8 بحال، اب فیصلے آنے ہیں روز کی بنیادوں پر۔ تو اب جتنی بھی عذرداریاں جو ہیں نا وہ ساری کی ساری چیلنج ہو گئیں اور وہ کام ہوں گے، کیونکہ کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے مسلم لیگ نون، ٹھیک ہے جی، اور ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے، ان کے ایم این ایز بہت کمزور بنیادوں پر کھڑے ہیں، ان کے ایم پی ایز بہت کمزور بنیادوں پر کھڑے ہیں، اور پاکستان تحریک صاحب صرف فارم 45 کے ساتھ بہت پکے پیروں پہ کھڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے چاہے یہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ وہیں اور مجھے ان کی جیت کا اندازہ شاید فارم 45 سے نہیں آ رہا، مجھے ان کی جیت کا اندازہ الیکشن کمیشن کی بونگیوں سے آ رہا ہے، مجھے ان کی جیت کا اندازہ آؤٹ آف دی وے غیر ضروری راتوں رات صدارتی آرڈیننس سے آ رہا ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے سائن کیا، کہ میرا دل تو نہیں تھا لیکن مجھے حکم ایسا تھا تو اس لیے میں نے وہ کر دیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملے والی بالکل پوزیشن ادھر بنی ہے، اور ٹریبونل بینچ جو روکے ہوئے تھے اب الیکشن کمیشن نے ظاہری بات اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی تھی، اب وہ تمام بینچ بحال کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب نے۔ اب ہوگا کیا، مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ایم پی ایس ڈی سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا معاملہ سرگودا کے اے ٹی سی جج کا جو 2 روز پہلے آپ نے دیکھا تھا گوہر ایوب وغیرہ کو، عمر ایوب وغیرہ کو جس طریقے سے روکا گیا ادھر، اور پھر جو فائرنگ ہوئی اور سب کچھ ہوا، میں نے وہ خط پڑھا ہے، ٹھیک ہے، سرگودا کے اے ٹی سی جج کا خط میں نے پڑھا ہے، جنہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک صاحب کو لکھا کہ اس دن ہوا کیا۔ انہوں نے بتایا بس لباب یہ کہ ایجنسی کے لوگ مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نہیں مانا تو پھر کیا ہوا وہ سب انہوں نے اس خط کے اندر بتایا ہے۔ تو اس معاملے کو بھی آپ کو پتہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا، نہ صرف نوٹس لے لیا، ٹیک اپ کرتے ہوئے سیکرٹری دفاع کو نوٹس جاری کر دیا، آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا، اور سیکٹر کمانڈر کو، جی ہاں سیکٹر کمانڈر کو بھی نوٹس جاری کر دیا، ذاتی حیثیت میں ان کو طلب کر لیا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے سر، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ آخری وقت تک وہ لگے ہوئے ہیں قانون اس کی عملداری کے لیے۔ تو اب معاملہ کیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو ایک ایک دن ہے نا وہ پنجاب کی حکومت یا اس سسٹم کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہے۔ تو ان کی تقرری میں نے آپ کو بتایا سپریم کورٹ میں ہو گئی تھی، اور اب پارلیمانی کمیٹی جو حکومت کی پارلیمانی کمیٹی ہے کبھی نہ کہ انہوں نے اب اس کی منظوری دینی تھی، فائنل دینی تھی، اور اس اجلاس کو ویسے تو عید کے بعد شیڈول کیا گیا تھا، مگر وہ اجلاس ہنگامی طور پر اب جمعے کے روز طلب کر لیا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ظاہر بات ہے بہت بھاری چل رہے ہیں، اور وہ ناکو چنے بھی چبوا رہے ہیں۔ فوراً سے پہلے 14 جون یعنی کل جمعے کے روز یہ بلوا لیا گیا اجلاس، تاکہ ان کو فوراً سپریم کورٹ میں بھیجنے کی منظوری دی جائے، نکلے بھائی ادھر نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور زبردست طریقے سے ہمارا نظام چلتا ہے، اور یہ نظام زیادہ دیر نہیں چلنا سر، یہ وقتی خوشیاں
میری کسی سے بات ہو رہی تھی بڑے نامور آدمی سے, تو بڑی بحث کے بعد میں بھی کنوینس ہوا اور وہ بھی اس بات پہ کنوینس ہوئے. ایسا ہر روز, یہ بڑے زبردست دن ہے پاکستان کے لیے, ہر روز جو بڑی بڑی دہائیاں نہیں کر سکیں, شاید 1 مہینے 6 مہینے سال میں نہ آئے, یہ انقلاب تو آ رہا ہے سسٹم کا, بچے کو پتہ چلتا جا رہا ہے, یہی سب ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں یہ تھا. اور کل ہمارے ایک صاحبزادے محمد صاحب وہی کہہ رہے تھے بجٹ میں ان کو بتانا بچاتے کیسے ہیں تاکہ پورا مہینہ صحیح خرچ کر سکے. چھوٹا سا بچہ اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپ بجٹ کی ٹرانسمیشن کرنے بابا جا رہے ہیں تو اب نے یہ بات کرنی ہے. جب محمد جیسے بچے کو یہ شعور آ چکا ہے نا, تو پھر تو کتنے محمد ہیں جن کے پاس یہ شعور پہنچ چکا ہوا ہے. ادھر دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات نون لیگ کے تھوڑے گمبھیر ہیں سر. ٹھیک ہے, ہاں کھیلتے اس حد تک ہیں دو رخی جنگ, بات اس حد تک کرتے ہیں جس کو پاکستان کی سیاست میں اس منافقت کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست ہے. اور لیکن ہے ڈبل گیم, تو آپ کو پتہ ہے دونوں ہی بڑے زبردست, نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان کی سیاست میں آپ کو پتہ ہے اس ڈبل گیم کا نام, اس ڈبل گیم کی منافقت کا نام سیاست ہے. پیپلز پارٹی کو لگتا ہے نون لیگ جو کر رہی ہے نا, تو کچھ چیزیں ہم نہیں مانیں گے, ہم کہیں گے بھائی ان کے غلط فیصلے پہ ہم نہیں کہتے ہم ساتھ نہیں ہیں, یہ ہم نے دیکھا صدارتی آرڈیننس پر, یہ ہم نے دیکھا حد تک عزت کے قانون پر, یہ ہم نے دیکھا کل کے اجلاس پہ بجٹ اجلاس میں شریک نہ ہو کر بلاول صاحب کہہ رہے میں گھر جا رہا ہوں ریلیکس کرنے کے لیے, آپ جانے صافی کو کہتے ہیں اور آپ کا یہ بجٹ اجلاس جانے. مگر نون لیگ بھی ایسے کھیل کھیلتی ہے کہ پورا تاثر پتہ چلتا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے, ان کی مغلی بھگت کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا ہے. وجہ تنازع کیا بنا وہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے پنجاب میں حد تک عزت بل والا معاملہ ہے, اس پہ اب مجھے بھی تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگ گیا. وہ یہ ہے کہ گورنر جو تھے نا پیپلز پارٹی صاحب کے, سردار حیدر صاحب, وہ چاہتے تھے کہ نا صحافیوں کے ساتھ تصفیہ کرا دیا جائے حکومت کا, اور کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے, کیونکہ پیپلز پارٹی عام طور پر دوسری سیاسی جماعتوں کی نسبت نا صحافی کمیونٹیوں سے ذرا بنا کر رکھتی ہے, یہ تو ہے. مگر بتایا جاتا ہے کہ ان کو بتائے بغیر قائم مقام گورنر بنے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان, انہوں نے اس گورنر کے نالج میں لائے بغیر اس ٹیبل ہوئے قانون کو سائن کیا. حالانکہ اخلاقی طور پر سر آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہے, میں 2 دن کے لیے ہوں یا 6 دن کے لیے ہوں, آپ کا کیا خیال ہے میں کر دوں سائن اس پہ؟ یہ تمیز تو ایٹیکیٹس تو ہوتی ہے نا. اگر میں ایکٹنگ کسی جگہ کا مینیجر بن جاتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ مینیجر سے پوچھوں سر کیا خیال ہے, آپ نے کسی وجہ سے روک کے رکھا ہوا اور آپ کا بیان بھی آیا ہوا, تو میں سائن کروں یا کیا کروں؟ میرا اپنا ماننا بہرحال یہ ہے کہ عام فہم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بس اس کے علاوہ بجٹ میں وزیر خزانہ صاحب جو ہے اورنگزیب صاحب, ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی سے بجٹ بنانے میں مشاورت کریں گے. میرے پاس خبر یہ ہے پیپلز پارٹی تو بہت دور کی بات, انہوں نے نون لیگ کیا میں نے اس کو اعتماد میں نہیں لیا بجٹ بناتے. وہ کہتے ہیں میں ٹیکنوکریٹ ہوں, مجھے نون لیگ نے تھوڑی بنایا ہے وزیر خزانہ, مجھے جنہوں نے بنایا میں تو انہی کے معاملات کو لے کے آگے چلوں گا. یعنی یہ پیپلز پارٹی تو بہت دور کی بات, نون لیگ کے لوگوں سے بھی انہوں نے مشاورت نہیں کی. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اورنگزیب صاحب کسی کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے وزیر خزانہ. تو تیسری وجہ حامد میر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ میں نا پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو اداروں کی طرف سے چھیڑا جا رہا ہے, لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے, FIR درج ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. تو وہ شکایتیں لگاتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ اپنی اعلیٰ قیادت سے. یہی وجہ کہ نبیل قبول صاحب پھٹ پڑے کہ حکومت اتنے ماہ کی ہے, منظور وسان صاحب نے خواب دیکھ لیے, خورشید شاہ صاحب, یہ تمام لوگ اس وجہ سے تکلیف میں ہیں. اور یہی وجہ کہ بجٹ اجلاس سے بلاول بھٹو نہیں بیٹھے, انہوں نے کہا میں گھر ریلیکس کرنے جا رہا ہوں. یہ تھا. ادھر ایک سٹیپ اور بڑھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے گو ہیڈ دیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی سیاسی قیادت ہے اس نے بھی مذاکرات کے لیے مکمل اختیارات محمود خان اچکزئی صاحب کو دینے کا فیصلہ کر لیا, اور یہ مذاکرات ہو گئے تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے, اور لیڈ کریں گے اچکزئی صاحب. روابط اور طریقہ کار پر مشاورت ضرور ہوگی, PTI کو اعتماد میں لیا جائے گا, اور محمود خان اچکزئی صاحب ہی آگے بڑھیں گے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, ان کا جواب کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. PTI سیریس ہو گئی ہے مذاکرات کے حوالے سے سب کے اوپر. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں ٹیکس کا بریک اپ آپ کو دینا تھا, بڑا سادہ سا تھا. 50,000 جن کی ماہانہ انکم ہے نا, جن کی ماہانہ ہے وہ ٹیکس سے ان کو استثناء اثر, ان کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا, ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دینا. باقی تو آپ کو پتہ وہ ساری چیزیں جو ٹیکسز کی شکل میں جا رہی ہیں, گروسری بلوں کی شکل میں, وہ اپنی جگہ پہ ہے. سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ, جی ہاں
6 لاکھ سے 12 لاکھ جن کی انکم ہے ان پر 5% ٹیکس لگے گا جی یعنی 1 لاکھ تک جن کی منتھلی انکم ہوگی وہ اپنے 5,000 روپے اپنی منتھلی انکم کا دیں گے جی. اور 12 لاکھ سے 22 لاکھ پر 15% ہے. ٹھیک ہے, جن کی منتھلی انکم 12 لاکھ سے 22 لاکھ ہے منتھلی وہ 15% ٹیکس دیں گے سال کی, سوری. اور جن کی 22 لاکھ سے 32 لاکھ ہے سال کی وہ 25% ٹیکس دیں گے. اور جن کی 32 لاکھ سے 41 لاکھ ہے وہ 30% دیں گے. تو سر یہ ہے. اس کے علاوہ نان فائلرز کے, یہ جو ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے, ان کے بیرون ملک سفر کرنے پر پابندی پر تجویز کنفرم ہو گئی. یہ میں آپ کو بتا دوں, آ گئی تو میں نے سائن کر دینے. جو فائلر نہیں ہے وہ باہر کے ملک نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے, ان کا آٹومیٹکلی بڑے پیمانے پہ ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آنے جا رہا ہے جو نان فائلرز ہیں. یہ بڑی خبر ہے سر, یہ چھوٹی خبر نہیں ہے. اور مجھے تو جی ہاں بہت سے ایسے بندے ہیں صرف سنیاروں کی دکانیں ہی دیکھ لیں تو سر بھری پڑی ہیں. اچھا, بجلی میٹر کاٹنے کا بھی سوچا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ عام طور پر گھر کا مالک کوئی اور ہوتا ہے, میٹر کسی اور کے نام پر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک تجویز ہے جی, یہ چیز ہے. ادھر لاہور ہائی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی نا الیکشن ٹریبیونل والا جو معاملہ الیکشن کمیشن کا اس کو چیلنج کر دیا. یہ اپڈیٹس تھی سر, فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ